پورے عالم اسلام کے نامور عظیم گریٹ سکالر جناب حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب تشریف لاتے ہیں، اور ان کی آمد سے قبل آپ بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل ست احترام ماؤں اور بہنوں، ہمارا آج کا دارالعلوم شاہدرہ لاہور میں ہونے والا عظیم الشان سالانہ محفل نعت کے نام سے پروگرام جس طرح کے منعقد ہوا، آپ حضرات اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری یہ سالانہ محفل حمد و نعت یہ محض محفل نہیں بلکہ محض ایک مسلکی اور تربیتی جلسہ ہے۔ مولانا احمد یار لاہوری اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ عموماً اس قسم کی اجتماعات میں مجھ سے مشورہ کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت میں یہی گزارش کیا کرتا ہوں، اس دور میں سب سے زیادہ اہم ضرورت عقیدہ جمع مسئلہ نتیجہ مسلک کی ہے۔ میں نے مسلک کا ترجمہ کیا کہ مسلک کسے کہتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلک کو بیان کیا جائے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، فلاں خطیب بڑا مسلکی ہے، فلاں ادارہ بڑا مسلکی ہے۔ مسلک کا معنی کیا ہے؟ نمبر ایک عقیدہ،
اور نمبر 2 مسئلہ عقیدہ جمع مسئلہ نتیجہ مسلک نکلتا ہے، اور عقیدہ اور مسئلہ میں نے کہاں سے لیا ہے اور اس کی اہمیت کہاں سے سیکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، والعصر، پہلے قسم اٹھائی زمانے کی، پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کامیابی کے لیے ضروری ہے الا الذین آمنوا، بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعملوا الصالحات، اور بندہ عمل نیک کرتا ہو، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور نیک عمل کو بیان کرتا ہو، وتواصوا بالصبر، اگر صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت پہ اللہ کی طرف سے مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگو۔ صبح سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت میں ایک پاکستان کے عالم ملاقات کے لیے تشریف لائے تو اٹھتے وقت مجھے فرمانے لگے کہ مولانا اللہ آپ کو استقامت کے ساتھ دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ میں نے کہا استقامت والی دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ میرے لیے عافیت کی دعا فرما دیں، اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے تو وہ فرمانے لگے کیا آپ بھی ڈر گئے ہیں؟ اگر آپ بھی ڈریں گے اور آپ جیسے دیوبند علماء خوف محسوس کریں گے، دین کا کام کون کرے گا؟ میں نے کہا شاید میں بات آپ کو سمجھا نہیں سکا۔ استقامت کا معنی یہ ہے آپ دین کا کام کریں، پھر آپ جیل میں جائیں، پھر آپ مارے کھائیں اور پھر آ کر دین کا کام کریں۔ عافیت کا معنی یہ ہے آپ مسئلہ بھی ٹھیک بیان کریں، عقیدہ بھی ٹھیک بیان کریں اور بغیر جیل میں جائے دین کا کام کریں۔ تو میں نے کہا استقامت تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم نے تو عافیت کی دعا مانگی ہے، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا مانگو تو عافیت کی دعا مانگا کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ مشکلات سے ڈر جائے، مشکلات سے خوف محسوس کرنا فطری امر ہے، لیکن آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر مشکل آ بھی جائے عقیدہ بیان کرنا نہ چھوڑے۔ میں نے عرض کیا یہ دو باتیں میں قرآن کریم اس آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ جمع مسئلہ جس کا نتیجہ مسلک ہے، ایسے اجتماعات اس وقت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ دنیا بھر کا باطل یہ حملہ اہل اسلام کے عقیدے پر کرتا ہے اور یہ حملہ اہل سنت والجماعت کے مسئلے پہ کرتا ہے۔ علماء کا کام ہے اپنے عقیدے کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ اگر کوئی باطل عقیدے پر حملہ کرے دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینا علماء کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں سرحدات دو قسم کی ہے، ایک سرحد وہ ہے جسے جغرافیائی کہتے ہیں اور ایک سرحد وہ ہے جسے نظریاتی کہتے ہیں۔ جو جغرافیائی سرحد کے محافظ کو فوجی کہتے ہیں اور نظریاتی سرحد کے محافظ کو عالم، مولانا، مناظر اور خطیب کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جغرافیائی سرحد کو کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، اگر نظریاتی سرحد کو کراس کرے تو پھر اس کی فائرنگ عالم اور مناظر کرتا ہے۔ فوجی کی فائرنگ کو گولی کہتے ہیں اور مناظر کی فائرنگ کو دلیل کہتے ہیں۔ تو اگر جغرافیائی سرحدات کی حفاظت مطلوب ہو وہاں گولیاں چلتی ہیں، اور اگر نظریاتی سرحدات کی حفاظت مطلوب ہو تو پھر دلائل کی فائرنگ ہوتی ہے۔ تو دلائل کی جنگ ہمارے ذمے، ہم نظریات کے محافظ ہیں اور سرحدات کی حفاظت فوج کے ذمے ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے اپنے کام کے لگے رہیں تو باہمی کوئی لڑائی اور خانہ جنگی نہیں۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آپ حضرات جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، علماء بیانات فرمانے کے لیے آئے ہیں، اور باہر ہماری انتظامیہ اور پولیس وہ آپ حضرات کی حفاظت کے لیے آئی ہے۔ ایک حفاظت علماء کے ذمے ہے اور یہ حفاظت ایمان اور عقیدہ کی ہے، اور ایک حفاظت پولیس انتظامیہ کے ذمے ہے۔ یہ حفاظت ہماری جان کی ہے، جان کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایمان کی حفاظت کرنا اس سے بڑی عبادت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ جو بندہ صحیح کام کرے، صحیح کام پہ اس کو داد دینی چاہیے۔ ہمارا آج کا یہ جلسہ
ایک نظریاتی جلسہ ہے اور اس نظریاتی جلسے میں آپ نے نعتیں بھی سنی ہیں، آپ نے حمد باری تعالیٰ بھی سنی ہے، آپ نے اصحاب پیغمبر، ازواج مطہرات، آل پیغمبر رضی اللہ عنہم کے آپ نے شان میں قصائد اور نعتیں اور آپ نے ان کی شان میں اشعار بھی سنے ہیں۔ میرے ذمہ آج کی مجلس میں جو عنوان ہے وہ تذکرہ اہل بیت ہے۔ میں نے تذکرہ اہل بیت کے عنوان پہ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ میں آیت اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے قبل ایک بات بطور تمہید کے کہتا ہوں۔ یہ تمہید جو میں نے بنیاد رکھنی ہے، اگر یہ بنیاد آپ کی ذہن میں آ گئی اہل بیت کا مقام سمجھ آئے گا، اور اگر یہ تمہید دماغ میں نہ آئی تو پھر اہل بیت کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے قبل میں بطور تمہید کی ایک بات کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سمجھے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا مرکز، پوری کائنات کا محور، پوری کائنات کی نعمتوں کا سرچشمہ اور منبع حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں اس کے لیے بطور دلیل کے دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری نعمتوں کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ نمبر ایک بات یہ سمجھیں، اللہ نے کائنات میں جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں قرآن کریم نے تصریح فرمائی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کا سبب انسان کی ذات ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اللہ دنیا میں نعمتوں کو وجود نہ دیتا، لیکن انسان کو وجود ملا ہے، سبب حضرت آدم کی ذات ہے۔ اگر حضرت آدم کو پیدا نہ کرتے مجھے اور آپ کو وجود نہ ملتا، اور حضرت آدم کے پیدا ہونے کا سبب حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ذہن نشین فرما لیں، هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ۔ حدیث قدسی وہ کلام ہے کہ جس میں الفاظ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلے، لیکن پیغمبر نسبت اللہ کی طرف کرے کہ یہ میرے اللہ نے یوں فرمایا ہے، اسے حدیث قدسی کہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے۔ حق جل مجدہ نے حضرت آدم سے فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے حضرت محمد کو وجود نہ دینا ہوتا، آدم میں وجود تجھے بھی نہ دیتا، تو کائنات کی نعمتوں کے پیدا ہونے کا سبب حضرت انسان ہے، حضرت انسان کے پیدا ہونے کا سبب حضرت آدم کی ذات ہے، حضرت آدم کی پیدا ہونے کا سبب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پھر اگر یہ کہا جائے پوری کائنات کے پیدائش کا سبب اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے، اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے کائنات کو وجود بھی ملا ہے، کائنات کی نعمتوں کو وجود بھی ملا ہے۔ کائنات کی نعمتوں میں بڑی نعمتیں وہ چار طبقات ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑی نعمتیں خدا نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک نعمت نبوت ہے، اس کو وجود ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ نمبر دو نعمت صداقت صحابیت ہے، اس کو وجود پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ نمبر دو نعمت شہادت ہے، اس کو وجود پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ نمبر تین نعمت چار ولایت ہے، ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا۔ اسی وجہ سے دیوبند کا عقیدہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اسے نبوت بالعرض کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو نبوت ملی ہے، اسے نبوت بالذات کہتے ہیں۔ خدا نے اصل نبوت ہمارے پیغمبر کو دی ہے، اس پیغمبر کے واسطے سے نبوت حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ کو دی ہے۔ آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل اکثر جلسوں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ ہمارے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام نبی اول ہے اور ایک نام نبی آخر ہے۔
نبی اول بھی ہو نبی آخر بھی ہو. یہ بات اگر سمجھنی ہو تو دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات محمد مولانا محمد قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہ کی کتابوں کو کھول لے, تجھے اس حدیث مبارک کا معنی سمجھ آئے گا. مولانا قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, ادھر دیکھنا کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کاغذ پہ دائرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے پرکار کو رکھا ہے, تو پھر آپ نے لکیر کھینچی دائرہ بنانے کے لیے, پرکار کا ایک کونا رکھا یا نقطہ بنا ہے جسے مرکز کہتے ہیں, اور ایک کونے سے آپ نے لکیر کھینچی جسے دائرہ کہتے ہیں. تو پہلے نقطہ بنتا ہے, اسے مرکز کہتے ہیں, پھر ایک خط کھینچتے ہیں, اسے دائرہ کہتے ہیں. تو اس خط کا نام دائرہ ہے اور نقطے کا نام مرکز دائرہ ہے. تو یہ دائرہ بننا شروع ہوتا ہے تو نظر بھی آتا ہے, اور یہ مرکز بن جاتا ہے مگر نظر نہیں آتا. لیکن دائرے کے مکمل ہونے کے بعد جب پرکار کو اٹھا لیں تو پھر اندر بننے والا وہ نقطہ نظر آتا ہے جو پورے دائرے کا سبب بنا ہے. فرمایا ہمارے پیغمبر جو ہے وہ مرکز نبوت ہے, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے. یہ دائرہ نبوت آدم سے لے کر عیسیٰ ہے, ہمارے پیغمبر مرکز نبوت ہے. اور دائرہ بنتا تو بعد میں ہے مگر نظر پہلے آتا ہے, اور مرکز بنتا پہلے ہے لیکن نظر بعد میں آتا ہے. تو جس طرح یہ مرکز کی وجہ سے پورے دائرے کو وجود ملتا ہے, ہمارے پیغمبر کی وجہ سے یہ دائرہ نبوت کو وجود ملا ہے. تو ہمارے پیغمبر نبی اول ہے وجود نبوت میں, ہمارے پیغمبر نبی آخر ہے ظہور نبوت میں. انہیں ملی نبوت پہلے ہے لیکن نظر ان کو بعد میں آئی ہے. اس لیے جب عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا کہ کلمہ یہود نے نبی کا پڑھا حضرت موسیٰ کا وہ جنت میں بعد میں جائیں گے, کلمہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کا پڑھا وہ نبی اول ہے لیکن ماننے والے جنت میں بعد میں جائیں گے. اور اس امت کا اس امتی نے کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے لیکن جنت میں پہلے جائے گا. یہ تو خدا کے نظام عدل کے خلاف ہے. جو کلمہ پہلے نبی کا پڑھے اور جو کلمہ پہلے پڑھے اسے جنت میں بعد میں جانا چاہیے. لیکن مولانا ننوتوی کو یا ہوتے ہیں فرمایا نصارہ اور یہود نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا, کسی نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نبی کا کلمہ پڑھا جو پہلے آیا ہے. فرمایا نہیں, تم سمجھے نہیں ہو. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو کلمہ ملا ہے لیکن ہمارے پیغمبر کی وساطت سے ملا ہے. تو دیکھنے میں موسیٰ پہلے آئے ہیں, دیکھنے میں عیسیٰ پہلے آئے ہیں, لیکن ان کو کلمہ بعد میں ملا ہے. پہلے کلمہ ہمارے پیغمبر کو ملا ہے. دلیل کیا ہے؟ مستدرک حاکم میں روایت ہے, مجمع الزوائد میں روایت ہے. حضرت آدم نے جب خطا کی معافی مانگی اور اللہ سے دعا مانگی, اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی, اللہ تجھے حضرت محمد کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے. تو خدا نے پوچھا تھا, اے آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقو, میں نے حضرت محمد کو نہیں پیدا کیا, آدم تو نے پہچان کیسے لیا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا تھا لما خلقتنی بیدک, اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا, ونفخت فی من روحک, میرے بدن میں روح ڈالی ہے, رفعت راسی, میں نے سر اٹھایا, فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں نے تیرے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت آدم کو وجود بعد میں ملا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پہلے درج ہے. ہمارے پیغمبر جو کہ مرکز نبوت تھے, انہی پہ نبوت چلی ہے, انہی پہ نبوت ختم ہوئی ہے. میں نے کہا مرکز جب بن جاتا ہے تو دائرہ نبوت کے بعد پھر مرکز نظر بھی آ جاتا ہے. ہمارے پیغمبر کی وجہ سے نبوت کو وجود یوں ملا ہے جیسے مرکز کی وجہ سے دائرے کو وجود ملا کرتا ہے. ہمارے پیغمبر صداقت کا بھی مرکز ہے. صداقت کا معنی وصف ہے. اگر پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں اوصاف حسنہ بھی نہ آتے. پیغمبر کی وجہ سے اوصاف ملے ہیں. میں بطور دلیل کے کہا کرتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے, زلیخا فریفتہ ہوگی, مصر کی عورتوں نے تانا دیا, ارے غلام پہ عاشق ہوگی. زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا ہی نہیں ہے, ایک مرتبہ غلام کو دیکھ تو لو. زلیخا نے اپنے محل میں دسترخوان سجایا, حضرت یوسف کو باہر بلایا, اللہ کے پیغمبر آئے. مصر کی عورتوں نے دیکھا, قرآن کہتے ہیں قطعنا ایدیہن, اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لبامی زلیخت لو رأین جبینہ لا سبن بالقت قلوبہن علی الید, جن عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا, حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی.
اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ امی عائشہ نے کیوں یہ بات فرمائی ہے؟ امی عائشہ سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ میرے محمد تو مرکز حسن ہے، حضرت یوسف شاخ حسن ہے، تو آپ اپنے جسم کو دیکھیں، اس میں دل مرکز بدن ہے اور انگلیاں اور ہاتھ شاخ بدن ہے، تو جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا ان نے شاخ بدن کو کاٹا ہے۔ اگر یہ مرکز حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ لبامی زلیخا تھا لو رأینا جبینہ لا سرن بالقطع قلوبہن علی الید، جن نے یوسف کو دیکھا، شاخ حسن کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے ہیں۔ اگر مرکز حسن میرے محمد کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن دل کو کاٹ ڈالتی۔ میں ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، امی عائشہ کے شعر کی شرابی اگر تجھے ملے گی تو دیوبند کے دربار سے ملے گی، دیوبند کے در سے ملے گی۔ میں جو بات کہوں گا وہ بغیر دعوے کے اور بغیر چیلنج کے نہیں کہتا، میں تحدی کے ساتھ کہتا ہوں۔ پیغمبر کے علوم کے بارے سے اس دھرتی پہ علماء دیوبند سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نبوت کا بھی مرکز ہے، میرے پیغمبر اوصاف کے بھی مرکز ہے۔ میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، میرے پیغمبر ولایت کے بھی مرکز ہے۔ اگر ولایت ملی ہے تو میرے پیغمبر کے صدقے میں ملی ہے۔ ایک ولایت کا مقام عام ہے جو عام مومنین کو ملتا ہے، ایک ولایت کا مقام خاص ہے جو صحابہ کو ملتا ہے، ایک ولایت کا مقام اخص الخواص کے لیے ہے جو انبیاء کو ملتا ہے، لیکن ولایت کا مقام اعلیٰ وہ نبوت تھا، نبوت کا مقام اعلیٰ وہ ختم نبوت تھا۔ خدا نے ولایت اس پیغمبر کی ختم فرما دی ہے، ولایت کا آخری مقام بھی پیغمبر کو ملا ہے۔ میں یوں بھی کہوں گا کہ دنیا میں شہادت بھی ملا کرتی ہے، لیکن شہادت کا دروازہ بھی پیغمبر کے وجود سے کھلتا ہے۔ شہادت کا وہ منبع ہے، شہیدوں کو شہادت تو ملی ہے لیکن شہادت کی انتہا ہمارے پیغمبر پہ ہوتی ہے۔ پھر تیرا ذوق تازہ ہو تو جاگ کے سننا، میں عقیدے کی بات کہنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں نبوت اگر پیغمبر کی وجہ سے ہے تو جو معجزات سارے انبیاء کو ملے ہیں تنہا ہمارے پیغمبر کو ملے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوباں ہما دارت کے تو تنہا داری، جو اوصاف پیغمبر کے صحابہ کو ملے ہیں وہ سارے پیغمبر میں جمع ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں، ایک آسمان کا چاند ہے، ایک آسمان کے ستارے ہیں، ارے چاند سے روشنی ستاروں کو ملتی ہے۔ میں ایک جملہ کہ تو دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لے، جب چاند بکھر جاتا ہے تو پھر ستارے بن جاتے ہیں، اور جب ستارے سمٹ جاتے ہیں تو چاند بن جاتا ہے۔ جب نبوت بکھر جاتی ہے تو صحابہ بن جاتے ہیں، جب صحابہ سمٹ جاتے ہیں تو نبوت بن جاتی ہے۔ جب نبوت بکھر جاتی ہے تو صحابہ بن جاتے ہیں، اور جب صحابہ سمٹ جاتے ہیں تو نبوت بن جاتی ہے۔ میں اس سے عقیدہ دینے لگا، نبی معصوم ہے، صحابی اکیلا ہو تو مومن ہے، صحابی اکیلا ہو تو عادل ہے، صحابی اکیلا ہو تو حجت ہے، صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہے، وہ سارے جمع ہو جائیں تو نبی کی طرح معصوم ہے۔ اب نبوت سمٹ کر آ گئی ہے، اجماع صحابہ کو معصوم کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کو خلیفہ ماننا یہ عصمت کا مسئلہ ہے، اگر پیغمبر فرما دے تب بھی معصوم ہے، صحابہ نقطے پہ جمع ہو جائے تب بھی معصوم ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں تو بالکل اسی طرح جو اولیاء کو کرامات ملتی ہے یہ پیغمبر کے وجود سے نکلتی ہے، انہیں کرامت ملی سے معجزہ کہتے ہیں۔ ارے معجزے کا مقام اول ہے، کرامت کا مقام بعد میں ہے۔ پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے، جو شہادت کو خدا خواص دیتا ہے وہ نبی کو بھی دیتا ہے۔ اگر نبوت ملی ہے پیغمبر کی وجہ سے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ سارے معجزات تنہا نبی میں جمع ہے، بلکہ ساروں سے بڑھ کے میں یوں کہتا ہوں کہ خدا نے باقی انبیاء کو معجزات تو دیے ہیں اور معجزے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ میرے جملے پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں باقی انبیاء کو معجزات دیے، یہ میرا عنوان نہیں، میں نے عنوان پہ لانا ہے، تمہید باندھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، باقی انبیاء کو خدا نے معجزات دیے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور میرے پیغمبر کا معجزہ خود قرآن ہے۔ نہیں سمجھے؟ باقی انبیاء کو خدا نے معجزات دیے جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور میرے نبی کا معجزہ خود قرآن ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اخلاق پیغمبر سے نکلے ہیں، باقی انسانیت کو خدا نے اخلاق دیے، ان اخلاق کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور میرے پیغمبر کا معجزہ خود قرآن ہے۔
باقی انبیاء کے معجزات قرآن میں ہے، میرے نبی کا معجزہ قرآن ہے، باقی انسانیت کے اخلاق قرآن میں ہے، میرے پیغمبر کا اخلاق خود قرآن ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا، میں نے کہا جب اخلاق سارے اس میں ہے تو پھر یہ بات بھی تجھے مان لینی چاہیے نا کہ شہادت کو جو مقام ملتا ہے وہ پیغمبر کی وجہ سے ملتا ہے۔ شہید کو مقام ادنا ملے گا تو پیغمبر کو اعلیٰ ملے گا۔ تم نہیں سمجھے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ ہم نے قرآن کھول کے دیکھا خدا شہید کو اعزاز کیا دیتا ہے، تو پہلا اعزاز یوں بیان کیا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ شہید قبر میں زندہ ہے تو پھر مان لینا اگر شہید زندہ ہے تو نبی شہید سے بڑھ کے زندہ ہے۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اگر شہید کو زندگی کے بعد قبر والی زندگی میں رزق ملتا ہے تو پھر پیغمبر کو اس سے بڑھ کے ملتا ہے۔ شہید کی حیات مانتا ہے، نبی کی وجہ سے ملی ہے، پیغمبر کی حیات کیوں نہیں مانتا؟ اگر شہید کا رزق مانتا ہے، نبی کی وجہ سے ملا ہے، پیغمبر کا رزق کیوں نہیں مانتا؟ مجھے وہاں مدینہ منورہ میں ایک میرا مریض ملا اور وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ فرمائے نبی کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو بتا، کسی کا وسیلہ دے بھی سکتے ہیں؟ کہتا جی عمل کا وسیلہ دے۔ میں نے کہا عمل کا نام نماز ہے، عمل کا نام روزہ ہے، عمل کا نام حج و زکات ہے، مجھے یہ بتا حج و عمل روزے کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا نماز خود آئی ہے یا پیغمبر لایا ہے؟ کہتا ہے جی پیغمبر لایا ہے۔ میں نے کہا جو نماز آئی ہے اس کا وسیلہ تو دے سکتا ہے، جو نماز کو لانے والا ہے اس کو وسیلہ نہیں دے سکتا۔ ارے روزہ خود نہیں آیا، نبی لایا ہے، زکات خود نہیں آئی، پیغمبر لایا ہے۔ آنے والے عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو لانے والے پیغمبر کا وسیلہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ نقطہ مجھے سمجھا۔ شہادت تو زندہ ہے لیکن جس کی وجہ سے ملی ہے وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ شہادت کو رزق تو ملتا ہے اور جس کی وجہ سے ملتا ہے، ظالم مجھے بتا اس کو قبر میں رزق کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ بھی ہے، نبی کو قبر میں رزق بھی ملتا ہے، نبی قبر میں زندہ بھی ہیں اور انبیاء کو قبر میں رزق بھی ملتا ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں، میں تمہید باندھ رہا تھا۔ اب اس تمہید کے بعد بات سنیں۔ میں نے کہا جب پیغمبر مرکز ہے نبوت کا، پیغمبر مرکز ہے صداقت کا، پیغمبر مرکز ہے ولایت کا، پیغمبر مرکز ہے شہادت کا، میں نے ان مادی چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ جنت کا بھی کہہ دوں، میں دنیا کا بھی کہہ دوں۔ ارے مادی چیزوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، مادی چیزوں کا تذکرہ کیا کرنا؟ اب مجھے ایک بات ذرا سمجھانے دے۔ میں کہتا ہوں جب پیغمبر مرکز ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جو چیز مرکز کے جتنا قریب ہوا کرتی ہے اتنا ہی بلند مقام پایا کرتی ہے، جتنا مرکز سے اس کو قرب ملتا ہے اتنا بلند مقام ملتا ہے۔ تجھے یوں نہیں سمجھ آنا، میں ذرا مثال دے کر کے تو میری بات پہ توجہ رکھنا۔ ارے اگر تم نے کبھی نکاح اور شادی کا منظر دیکھا ہے، جس کی نہیں ہوئی اللہ ان کی شادیاں کروا دے، جن کی نہیں اللہ کروا دے۔ میں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ جہاں چاہتے ہیں مناسب و خدا وہاں کروا دے، اللہ نکاح کروا دے، جہاں چاہتے ہیں مناسب و خدا وہاں کروا دے۔ آدمی دعا تو وہ مانگے کہ جو اللہ سے طلب کرتا ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگوں۔ آپ نے شادی میں دیکھا، ارے بارات میں کئی آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو شادی کا دلہا ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ سربالا ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اس نے دلہے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ پوری بارات میں نمایاں ہوا کرتا ہے۔ اگر تجھے یوں بھی سمجھنا ہے تو یہ کون ہے؟ کہتے یہ پیر صاحب ہے۔ یہ ساتھ کون ہے؟ مریدین ہے۔ بھئی یہ ساتھ ساتھ کون چلتا ہے؟ کہتے پیر صاحب کا خلیفہ ہے، تو خلیفے کو قرب زیادہ ہے تو اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر تجھے یوں بھی سمجھنا ہے تو میں اور آسان مثال دے کر کے تو تمہارے گھر میں چکی ہے، اگر چکی چل رہی ہے تو درمیان میں مٹھی بھی ہے، جہاں سے پکڑ کے چکی چلاتے ہیں وہ مٹھی تو سائڈ پہ ہوگی، لیکن چکی کے بالکل وسط میں ایک موٹا کیل سا بنا ہے جس پہ پوری چکی چلتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کیل کو چکی کا مرکز کہتے ہیں۔ پوری چکی نے اس مرکز کے گرد گھومنا ہے، تو جو چکی کا حصہ اس مرکز کے قریب ہے اس کی رفتار بھی ٹھیک ہے اور جو دور ہے اس کی رفتار بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں فرق تو پڑ جاتا ہے۔ چکر تو دونوں لگا رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر پیغمبر کائنات کے مرکز ہے تو جس کو جتنا پیغمبر کا قرب ملتا ہے خدا کی قسم اتنا بلند و بالا مقام ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں انسانوں کی بات اگر ان میں ادراک بھی ہے، انسان
انسانوں کی بات نہ کر، ارے ان میں شعور بھی ہے، ان میں حیات بھی ہے، ان میں علم بھی ہے۔ میں بات تو مٹی کے ذروں کی کرتا ہوں کہ جن میں بظاہر حیات بھی نہیں ہے، جن میں بظاہر علم و ادراک بھی نہیں ہے، جن میں بظاہر شعور بھی نہیں ہے۔ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں، خدا کی قسم مسجد نبی سے بھی اعلیٰ ہے، ارے وہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے، خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر اہل سنت کے نوجوان مجھے تو بتا، مٹی کے ذرے شعور سے خالی ہے، پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں، عرش سے اعلیٰ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرش کا وجود تو پیغمبر کی وجہ سے بنا ہے، یہ پیغمبر مرکز کائنات ہے، کائنات کا وہ حصہ جو پیغمبر کے ساتھ ملے گا تمام حصوں سے بڑھ جائے گا۔ پھر میں یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں پیغمبر کے ساتھ ملنے والا وہ صدیق اکبر ہے جس میں علم و شعور بھی ہے، ارے جس میں حیات و ادراک بھی ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ ملتا ہے اور یوں ملا ہے جب نبی آیا تب بھی ساتھ ہے، نبی دنیا میں گھوما تب بھی ساتھ ہے، نبی مزار میں گئے وہ تب بھی ساتھ ہے، نبی حشر میں ہوں گے وہ تب بھی ساتھ ہے، نبی غار میں تھے وہ تب بھی ساتھ ہے، نبی جنت میں ہوں گے وہ تب بھی ساتھ ہے۔ اس لیے تو امت نے کہا اگر مٹی کے ذرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے وہ ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے۔ صدیق پیغمبر کے ساتھ ملا ہے، کائنات کے انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اکابر علماء دیوبند۔ میری دلیل پہ غور کرنا، مجھے آپ کی سردی کا احساس ہے، رات کو 3 بجے تو بیان شروع ہوا، میں سمجھ تو یقین فرمائے یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ کون رات کو 3 بجے تک جاگتا ہے بغیر کسی دنیاوی غرض کے؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ممکن ہے آپ کے خیال میں ہو کہ نہیں بھی مولانا تو تازہ دم ہو کر آئے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا تم تو لاہور سے آئے اور میں سرگودے سے چلا ہوں، تم پتہ نہیں کب سے جاگے، میرے علم میں نہیں، میں تو 2 گھنٹے سو کر آیا پورے 24 گھنٹے میں۔ آپ نے صبح سونا ہے، میں نے 10 سے لے کر 1 بجے ایک بیان گلشن راوی ایک ادارے میں کرنا ہے، دوسرا میں نے 3 بجے پھر اجلاس میں شرکت کرنی ہے، پھر مغرب کے بعد بیان کرنا ہے، پھر عشاء کے بعد ہمارا الگ کام شروع ہوگا۔ میں یہ بات اس سے نہیں سمجھاتا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا، میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ ہم مشقت کاٹتے ہیں اور شاید دیوبند کا مناظر یا دیوبند کا خطیب اور عالم وہ راحت کی زندگی میں ہوگا، میں نے کہا ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خانی زندگی تھوڑی سی دی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی دین پہ لگا دو، موت کے بعد سوائے عیش اور کیا ہے؟ موت کے بعد سوائے آرام میں کیا ہے؟ اگر پیغمبر کے ساتھ تعلق جڑا ہے خدا کی قسم اللہ آرام بھی دے گا، اللہ سکون بھی دے گا۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دیوبند کا عقیدہ ہے ہمیں اپنے عمل پہ وہ گمنڈ نہیں ہے جو پیغمبر کی ذات پہ ناز ہے۔ اسی جملے کو سمجھانے کے لیے ایک شاعر نے پیغمبر کے مکان کو دیکھا اور اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا یا بدی الدل والانجی لک سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکن ہو غیر محتاج علی السروجی وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی۔ اس نے کہا یا بدی الدل والانجی، حسن و جمال کے مالک پیغمبر، لک سلطان علی المہجی، لوگ حکومت جسم پہ کرتے ہیں آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں۔ ان بیتن انت ساکن ہو، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہے غیر محتاج علی السروجی، وہ چراغ و سورج کا محتاج نہیں ہے، وجہک المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجاجی۔ جب قیامت دن اللہ پوچھے گا تم کیا لے کر آؤ گے تو لوگ اعمال پیش کریں گے، ہم عمل نہیں پیش کریں گے، ہم آپ کا مبارک چہرہ پیش کریں گے، ہمیں عمل پر اعتماد نہیں ہے، نبوت کے چہرے پر اعتماد ہے، نبوت کے چہرے پر اعتماد ہے۔ اب میں اس تمہید کے بعد اہل بیت کے عنوان پہ اپنی تقریر کا آغاز کرنے لگا۔ میں نے کہا پیغمبر کے ساتھ وابستہ ہونے والے جو کہ پیغمبر کائنات کا مرکز ہے، جو پیغمبر کے ساتھ ملا ہے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ملا کون ہے؟ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن پیغمبر کے گھر کا فرد نہیں ہے۔ ارے ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے پیغمبر کے گھر کا فرد بھی ہے۔ اس ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا پیغمبر کے گھر کا فرد بھی ہے، پیغمبر کے وجود کا جز بھی ہے۔ میری دلیل پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں پیغمبر کے ساتھ ملنے والے 3 قسم کے طبقات تھے۔ نمبر 1 پیغمبر کا کلمہ تو پڑھا لیکن گھر کا فرد نہیں ہے۔ نمبر 2 پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا اور گھر کا فرد بھی ہے۔ نمبر 3 پیغمبر کا کلمہ پڑھا گھر کا فرد بھی ہے، پیغمبر کا جزو بدن بھی ہے۔ جو پیغمبر کا کلمہ تو پڑھے لیکن پیغمبر کے گھر کا فرد نہیں ہے، جسے اصطلاح میں کہتے
کہتے ہیں اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں. اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھا پیغمبر کے گھر کا فرد بھی بنا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں, اسے ازواج پیغمبر کہتے ہیں. اگر پیغمبر کا کلمہ پڑھا پیغمبر کے گھر کا فرد بھی بنا پیغمبر کا جزو بدن بھی بنا اسے آل پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر کا محض کلمہ پڑھنے والا پیغمبر کے دور میں اصحاب پیغمبر ہے, پیغمبر کے گھر کا فرد بننے والا ازواج پیغمبر ہے, اور پیغمبر کے جزو بدن بننے والا یہ آل پیغمبر ہے. یہ تین طبقات وہ تھے جو پیغمبر کے دور میں پیغمبر کے ساتھ آئے ہیں. اصحاب پیغمبر بھی اعلیٰ ہے, ازواج پیغمبر بھی اعلیٰ ہے, آل پیغمبر بھی اعلیٰ ہے. اور میں ایک سوال اٹھا کے یوں کہوں گا یہ خدا نے تین طبقات کیوں دیے ہیں؟ ارے وجہ یہ ہے میرے پیغمبر کی آرزویں بھی تو تین تھی. اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے دین کو پھیلانے کے لیے, اللہ دنیا میں بھیجا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے. ایک جماعت یہ چاہیے تھی اللہ میرے گھر کی زندگی ہے باہر کون پہنچائے گا, اللہ میرے رات کے مسئلے ہیں دن کو کون بتائے گا, اللہ نجی زندگی کو منظر عام پہ کون لائے گا. خدا نے ازواج پیغمبر دی ہیں اور ایک نہیں 11 دی ہے. پیغمبر کی 23 سالہ دور نبوت ہے, اگر ایک آ جاتی تو ممکن ہے گھر کے مسئلے باہر نہ جاتے. قیامت تک کے لیے ان مسن راہ عمل بننا تھا. خدا نے ایک نہیں 11 دی ہے. اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا دین دنیا میں پھیل بھی گیا ہے, دنیا میں دین غالب بھی ہو گیا ہے, میرے گھر کے مسئلے باہر بھی چلے گئے ہیں. والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا. خدا مجھے تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے. میرا پیغمبر اگر تجھے قتل کر دیا جائے گا ابو جال تو کہتا ہے تجھے قتل کر دیا جائے, ارے عتبہ کی تو خواہش ہے پیغمبر کو شہید کر دیا جائے. اللہ میری بھی تو تمنا ہے مجھے شہید کر دیا جائے. پیغمبر تیری تمنا تو پوری ہوگی لیکن آنکھ تو کافر کی بھی ٹھنڈی ہوگی. ہم شہادت یوں دیں گے کہ تیری آرزو بھی پوری ہو جائے اور کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہ ہو. اس کی توجہ رکھنا, اس کی صورت کیا ہوگی, اس کی صورت توجہ ہے میرے دلائل پہ غور کرنا. میں کہتا ہوں اور کچھ نہ کرے, آپ ذرا چادریں سائڈ پہ کریں. ادھر چادر ہے پھر اوپر رومال ہے پھر اوپر ٹوپ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ٹوپیاں رومال اتاریں, وہ تو اہل سنت کی نشانی ہے, وہ تو ہمارا شعار ہے. ہم نہ ٹوپیاں اتار سکتے ہیں نہ پگڑیاں رومال اتار سکتے ہیں, لیکن تھوڑی سی بات تو سمجھے نا. اس لیے کہ جب آپ نے مزید اپنے آپ کو کلوز کرنا ہے تو پھر ٹھنڈک میں گرمی لگے تو نیند تو آتی ہے نا, اور آدمی دیر تک جاگے تو نیند تو آتی ہے. اس لیے اگر مجمع میں کوئی ایک آدمی سوئے تو رات کے 3:30 بج رہے ہیں, میں محسوس کرتا ہوں کہ نیند تو آئے گی, لیکن ساتھ ایک خیال کیا کریں. میں اکثر جملے میں بات کہا کرتا ہوں علم نہ ہو تو پھر خطیب سامعین کو ڈانٹتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی, بازار میں جاتے ہو نیند نہیں آتی, ہمارے بیان میں آ کر سوتے ہو, یہ علم نہ ہونے کی دلیل ہے. میں علماء اور خطباء سے کہتا ہوں آپ خطابت کریں, علم کے جوہر دکھائیں, لیکن کسی پیر طریقت سے بیعت بھی ضرور کریں. اس کے بغیر آپ علم اور خطابت میں رنگ نہیں آئے گا. میرے شیخ حضرت حکیم اختر دامت برکاتہم وہ ایک جملہ فرماتے ہیں, فرمایا اگر کوئی مجلس میں سو جائے اور بیان میں سو جائے اسے ڈانٹا نہ کرو. کیوں؟ علمی مجلس کی مثال تو ماں کی گود کی ہے. بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلتے نہیں سوتا, ماں کی گود میں آ کر سو جاتا ہے. ماں کی گود میں آ کر توجہ, ماں کی گود میں آ کر سو جاتا ہے. کبھی ماں ڈانٹتی ہے کہ تجھے کرکٹ کھیلتے تو نیند نہیں آئی, تو نے میری جھولی میں آ کر سونا تھا. تو بیوقوف تجھے ڈنڈا گلی کھیلتے نیند نہیں آئی, تو نے میری جھولی میں آ کر سونا تھا. کیوں؟ ماں سمجھتی ہے کہ کرکٹ میں سکون نہیں, ماں سمجھتی ہے بازار میں سکون نہیں ہے, ماں سمجھتی ہے اسکول میں سکون نہیں ہے, میری گود میں سکون ہے. اے کاش مولانا بھی یہ بات سمجھ جاتے کہ دکان پر سکون نہیں ہے, میرے بیان میں سکون ہے. یہ کیوں ڈانٹتے؟ لیکن اگلی بات میں کہتا ہوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, قرآن و حدیث پہ اعتراض ہے تو دفاع ہمارے اکابر کرتے ہیں, اکابر پر اعتراض ہے تو دفاع پھر ہم کرتے ہیں. اگر کسی بڑے مسئلے کی شرح ہمارے اکابر کرتے ہیں اور اس پہ مزید کوئی خفار آ جائے اس کو دور ہم کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, حضرت حکیم صاحب نے جملہ فرمایا, میں نے ان کی مجلس میں جا کے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ کے اس جملے پر میں ایک حاشیہ بطور چھوٹا ہونے کے پیش کرتا ہوں. فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا ماں بیٹے کو ڈانٹتی تو نہیں ہے, لیکن ماں ایک بیٹے کو جملہ کہتی ہے, بیٹا گود میں سویا ہوگا, اس کے سر میں انگلیوں کے ساتھ اس کے بالوں کو سہلا رہی ہوگی, اور ساتھ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا, ایک گلاس دودھ پی لے پھر سو جانا. کہتی ہے یہ نہیں؟ اللہ ہمیں ایسی مائیں دے, اللہ ہمیں ایسی مائیں دے. اب نہ وہ مائیں ملتی ہیں نہ آگے اولاد تیار ہوتی ہے.
نہ مائیں ملتی ہیں نہ اولاد تیار ہوتی ہے. ہمارے استاد مولانا صلی اللہ علیہ وسلم شیخو پوری فرماتے تھے آج گلہ ہے حسین احمد مدنی نہیں پیدا ہوتا, آج گلہ ہے اشرف علی تھانوی نہیں پیدا ہوتا, آج گلہ ہے انور شاہ کشمیری پیدا نہیں ہوتا. فرمائے گلہ نہ کرو, مسند پہ شیخ الہند نہیں, شیخ الہند آئے تو تھانوی آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. مسند پہ شیخ الہند ہو تو حسین مدنی آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. اوپر تو مسند ہونا. اب ذرا بات سمجھنا, جو بات سمجھانے لگو. میں نے کہا حضرت ماں ڈانٹتی تو نہیں ہے, لیکن ماں کی جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا, بولیے نا بیٹا اٹھ جا دودھ پی لے. میں نے کہا ہم اپنے مجمع میں ڈانٹو تو نہیں کیوں سویا, لیکن کچھ سوئے تو میں کہتا ہوں اس کو اٹھاؤ ذرا ایک گلاس دودھ پی لے. کیا کرے ایک گلاس دودھ, اور ہمارا دودھ بڑا خالص ہے. نہیں سمجھے آپ, ہمارا دودھ بڑا, جس آدمی نے کبھی خالص دودھ نہ پیا اور پہلی بار ملے تو پیٹ گڑ گڑ کرتا ہے نا. نہیں سمجھے, پیٹ گڑ گڑ کرتا ہے. تو خالص دودھ پہلی بار پیے گا تو پیٹ گڑ گڑ کرے گا, اور جب خالص مسئلہ پہلی بار سنے گا تو زبان گڑ گڑ کرے گی. میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں, میرے بیان کے بعد کوئی گڑ گڑ کرے نا تو آپ نے سمجھنا اس مسکین نے پہلی بار خالص دودھ پیا. 2-4 مرتبہ خالص دودھ پیے گا تو مزاج ٹھیک ہو جائے گا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ کیوں؟ علم کی, دودھ کی مثال تو علم کی ہے نا. اب قرآن کریم کھولیں, رب زدنی علما دودھ پر ہے. حدیث مبارک کھولیں, بارک لنا فی وزدنا منہ, رب زدنی علما. قرآن کھولیں تو علم کے بارے میں, اور آپ حدیث مبارک دیکھیں اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ, یہ دودھ کے بارے میں ہے. خواب میں دیکھیں کہ دودھ پیا تو تعبیر اس کی علم سے ہے, تو علم کی مثال تو دودھ سے دیتے ہیں. تو جس آدمی نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو, پہلی بار پیے تو پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے نا, اور جب کبھی خالص مسئلہ نہ سنا ہو, پہلی بار سنے تو بڑ بڑ ہوتی ہے. اگر کوئی بڑ بڑ کرے تو آپ سمجھیں کہ اس بیچارے نے پہلی بار خالص مسئلہ سنا ہے, قصور مولانا کا نہیں, قصور اس کا ہے. عموماً میں بیان کر کے آتا ہوں, اکثر تو خوش ہوتے ہیں, لیکن 1-2 آدمی ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں اس مسئلے کی کیا ضرورت تھی, یہ مولانا گھومن نے کیوں بیان کیا ہے, آپ سمجھیں کہ پہلی بار خالص دودھ پیا ہے. مریض ہونا کہ پھر آدمی کو اس پر رحم آتا ہے, تو مریض کے ساتھ لڑا نہیں کرتے, مریض کو شفقت کے ساتھ ڈیل کیا کرتے ہیں تاکہ اس کا مرض دور ہو جائے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے کہا آپ بھی ان کی خدمت میں گزارش کریں بھئی ایک گلاس دودھ پی لیں. کیوں؟ دودھ انہوں نے پینا نہیں ہے اور پھر انہوں نے جا کر گلا کرنا ہے. ہم 3 بجے تک جاگتے بھی رہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جب فائدے کا وقت آیا تو آپ نے سونا شروع کر دیا. آدمی کسی مجلس میں جائے اور دیر تک جاگتا رہے, اور جب کھانا تقسیم کرنے کا وقت آئے اور اٹھ کے دوڑ جائے. اس سے ایک میں لطیفے نہیں سناتا, میں لطیفے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے سناتا ہوں. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا جب فرض نماز پڑھ لیں اس کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے. میں نے کہا یار آپ عقل سے کام لو. ایک بندہ پورا مہینہ فیکٹری میں مزدوری کرے, تنخواہ کتنی ہے جی 8,000. اب ماں نے پوچھا مہینے کے بعد 31 تاریخ کو 30 تاریخ کو کہ بیٹا تنخواہ لایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. ماں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی, کون 4 گھنٹے انتظار کرتا. میں نے کہنا احمق آدمی, تو نے 30 دن 8 گھنٹے روزانہ مزدوری کی ہے تو وہ تجھے نظر نہیں آیا. اور جب 8,000 روپیہ جس کے لیے مزدوری کی ہے اس صرف 4 گھنٹے نہیں ٹھہر سکتا تھا. اس نے وضو بھی کیا ہے, سنتیں بھی پڑھی ہے, نماز بھی پڑھی ہے, 15 منٹ تو لگا دیے اللہ سے کچھ لینے کے لیے. اور جب دینے کا وقت ہے کہتا ہے میں نہیں لیتا. نہیں سمجھا, کہتا ہے ماں میں نہیں لیتا. اب یہ سر جھٹک کے جا رہا ہے. میں نے کہ اس کا وقت کو کون بندہ بتائے؟ الدعاء مخ العبادہ, کہ یہ دعا تو عبادت کا مقصد تھا. جب مقصد کی باری یہی تو دوڑ گیا ہے. میں نے کہا اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں نے کہا ایک اصحاب پیغمبر ہے اور ایک ازواج پیغمبر ہے, ایک آلے بولیے نا, ایک آلے پیغمبر ہے. میں نے کہا میں اب تو گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. میں نے اس مقام تک لانے کے لیے تو تمہید باندھی کہ آپ کے ذہن میں اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے قبل یہ بات تو ہے ان کی دنیا میں عظمت ہے کیوں. ایک طبقہ اصحاب پیغمبر تھا, ان کا کام دین کو پھیلانا اور ان کا کام دین کو غالب کرنا ہے. میں اس پر بھی ایک جملہ کہتا ہوں, اصحاب پیغمبر میں جماعتیں 2 قسم کی ہیں. کسی بھی پیغمبر کا وصف جمال ہے, کسی بھی پیغمبر کا وصف جلال ہے. جو دین پھیلانے کے لیے آئے وہ وصف جمال کا مظہر بنا ہے, جو دین کو غالب کرنے کے لیے آیا وہ وصف جلال کا مظہر بنا ہے. ابو بکر صدیق آئے ہیں, یہ وصف جمال کا مظہر ہے. عمر بن خطاب آئے ہیں تو یہ وصف جلال کا مظہر ہے. صدیق اکبر رات کو تلاوت کر رہے ہیں, صدیق اکبر قرآن آہستہ پڑھتے ہیں. پوچھا ابو بکر آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا یہ ساتھ والے اٹھ نہ جائیں. عمر بن خطاب کو دیکھا تلاوت اونچی آواز سے کرتے ہیں. عمر بن خطاب اونچی آواز سے کیوں ہے؟ فرمایا یہ سو کیوں رہے ہیں, یہ اٹھ کے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟
وہاں وصف جمال ہے، یہ وصف جلال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کئی لوگوں نے صدیق کی وجہ سے کلمہ تو پڑھا لیکن دعوت چھپ چھپ کر ہے، کلمہ تو پڑھا ہے لیکن صدیق کے آنے پر بھی نماز دار ارقم میں ہے۔ عمر بن خطاب آئے ہیں، فرمایا حضور اب دار ارقم میں نہیں، اب تو نماز کعبہ میں ہوگی، میرے پیغمبر دعوت کمرے میں نہیں، اب گلی اور چوک اور چوراہے پر ہوگی، حضور آپ دعوت دے، میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا ہے۔ میں کہتا ہوں صدیق یہ جمال پیغمبر کا مظہر تھا، صدیق دین پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ عمر بن خطاب جلال پیغمبر کا مظہر تھا، یہ دین کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے، ایک دین کو پھیلانے والا، ایک دین کو غالب کرنے والا۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا اور دیوبندیوں کی آپس میں لڑائی ختم ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مزاج مبلغ اور دائی کا ہے اور ایک مزاج مجاہد اور غازی کا ہے۔ مجاہد اور غازی پہ وصف جلال ہے، دائی اور مبلغ پہ وصف جمال ہے۔ جمال والا مار کھاتا ہے، جواب نہیں دیتا، جلال والا کھاتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ ارے ایک جلال والا ہے، ایک جمال والا ہے، تمہیں نہ سمجھ آئے میں کہتا ہوں رائے بڑی اجتماع پہ چلے جاؤ، ایک اندر بیان کرنے والا یہ تو جمال والا تھا، ایک باہر ڈنڈا لے کر کھڑا وہ جلال والا ہے۔ آپ اس کی بات کو بدل کر دکھاؤ، ذرا اندر جا کر دکھاؤ، وہ تو جلال والا، اس کے ذمہ پیرا ہے، اندر جمال والا، اس کے ذمہ بیان ہے۔ میں کہتا ہوں دائی کا مزاج اور ہوتا ہے، مبلغ کا مزاج تو اور ہے، مجاہد غازی کا مزاج اور ہے۔ ہم یہ بھی مزاج مانتے ہیں، ہم وہ بھی مزاج مانتے ہیں۔ اگر مبلغ اور دائی ہے اس کو جمال رکھنا چاہیے، اگر مجاہد اور غازی ہے اس کو جلال رکھنا چاہیے۔ جلال والا جمال پہ اعتراض کرے تو حماقت ہے، جمال والا جلال پہ اعتراض کرے تو حماقت ہے۔ کہیں مزاج صدیقی ہے، کہیں مزاج فاروقی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان علماء دیوبند۔ توجہ رکھنا، کہیں مزاج صدیقی ہے، کہیں مزاج فاروقی ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ حل ہوا، میں مسئلے سے مسئلہ حل کر رہا ہوں صرف نظریہ بنانے کے لیے۔ وہ مسئلہ کون سا حل ہوا؟ ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ بھی عجیب ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی ایک طرف حضرت امام بخاری ہے، ایک طرف حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ ارے ہم تو بات امام بخاری کی کرتے ہیں اور آپ بات امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہتا جی فرق یہ ہے امام بخاری کو جب دیکھو وہ قال رسول اللہ فرماتے ہیں اور ابو حنیفہ کو جب دیکھو وہ قال ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو قال ابو حنیفہ کی بجائے قال رسول اللہ کو لے لینا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا ذرا اوپر چلیں پیغمبر کے صحابہ میں تاکہ تیرا گلہ اور شکوہ بھی دور ہو جائے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ ہے وہ قال رسول اللہ کہتے ہیں، ایک حضرت ابو بکر ہے وہ قال ابو بکر کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بھی کسی نے مسئلہ ابو ہریرہ سے پوچھا ہے وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ بتا رہے ہیں، اور جب مسئلہ ابو بکر صدیق سے پوچھا وہ قال ابو بکر کیا کہ مسئلہ بتا رہے ہیں، بجا حضرت ابو ہریرہ مسئلہ بتائے، منبع اس کا بھی حدیث ہے لیکن وہ قال رسول اللہ فرما دیتے ہیں۔ مسئلہ صدیق اکبر بتائے تو منبع ان کا بھی حدیث ہے لیکن وہ قال ابو بکر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ صدیق پہ غلبہ خشیت کا ہے، ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت کا ہے۔ ابو ہریرہ یہ چاہتے ہیں پیغمبر کے لفظ آگے بیان کر دو، ابو بکر ڈرتے ہیں کہ لفظ پیغمبر بیان کرنے میں غلطی ہوگی، ابو بکر کا کیا بنے گا؟ وہ مسئلہ پیغمبر والا بیان کرتے ہیں لیکن قال ابو بکر کہہ کے کرتے ہیں۔ صدیق پہ غلبہ خشیت کا ہے، حضرت ابو ہریرہ پہ غلبہ محبت کا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں حضرت امام بخاری پہ غلبہ محبت کا ہے، وہ قال رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ پہ غلبہ خشیت کا ہے، وہ قال ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ میں یوں کہوں گا سمجھانے کے لیے حضرت امام بخاری کو دیکھو حدیثوں کا ذخیرہ نظر آتا ہے، امام ابو حنیفہ کو دیکھو تو فقاہت کا ذخیرہ نظر آتا ہے، ابو ہریرہ کو دیکھو تو مسئلہ ذخیرہ حدیثوں کا نظر آتا ہے، امام ابو بکر کو دیکھو تو وہاں پہ حدیث با ذخیرہ فقہ اور مسائل کا نظر آتا ہے۔ اگر صحابہ میں دیکھو وہ بڑا محدث کون تھا تو لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ تھا، اگر پوچھے بڑا عالم کون تھا کہتے ہیں ابو بکر تھا، اگر پوچھو جی محدثین میں بڑا کون ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت امام بخاری ہے، پوچھے جی ان میں علم میں بڑا کون ہے تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ ہے۔ تو جس طرح صحابہ میں ابو ہریرہ بڑے محدث شمار ہوتے، امام ابو بکر بڑے فقیہ شمار ہوتے، بعد والوں میں حضرت امام ابو بکر بڑے فقیہ شمار ہوتے اور بعد والوں میں امام بخاری بڑے محدث شمار ہوتے، حضرت امام ابو حنیفہ بڑے فقیہ شمار ہوتے۔ ہم نے صحابہ میں ابو ہریرہ کو محدث مانا ہے، امام ابو بکر کو فقیہ مانا ہے، تو بعد والوں میں امام بخاری کو محدث مانا ہے اور امام ابو حنیفہ کو فقیہ مانا ہے۔ ایک غلبہ خشیت کا ہے اور ایک غلبہ محبت کا۔
میں کہتا ہوں ایک جلال والا ہے، ایک جمال والا ہے. میں اپنے عنوان کو، میں صرف یہ باتیں کس لیے کہتا ہوں، کبھی کبھی میں علماء سے کہتا ہوں میں 1 گھنٹے کے بیان میں سینکڑوں راستے اس لیے پیش کرتا ہوں، ایک بیان پاس رکھ لے، آپ 10 جملے اس پہ لگے رہے، وہ ایک بیان آپ سے ختم نہیں ہونا. کیوں تو میں تو شرح کو متن میں لپیٹتا ہوں، میں تو خلاصوں میں بات لاتا ہوں، بڑی بڑی باتوں کو سمیٹ کر کہتا ہوں تاکہ کئی راستے آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ ان میں سے جس کو چاہے منتخب کر لیں. پیغمبر کیوں آئے؟ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ انتخاب اصحاب پیغمبر کا ہوا ہے. ارے گھر کے مسئلے باہر چلے جائیں، انتخاب ازواج پیغمبر کا ہوا ہے. لیکن اللہ جی چاہتا ہے میں کٹ جاؤں. پیغمبر شہید ہو جاتے تو کافر خوش ہوتا نا، ہم نے نبی کو قتل کر دیا ہے. ارے جو باپ بیٹا ہو وہ باپ کا جز ہوتا ہے، تو بیٹے کا کٹ جانا باپ کا کٹ جانا ہے، بیٹے کا قتل ہو جانا باپ کا قتل ہو جانا ہے، بیٹے کا گردن کٹوا دینا باپ کا گردن کٹوا دینا ہے. اس کے لیے اللہ نے انتخاب کیا حضرت حسین بن علی کا. حسین بن علی کٹے ہیں، یہ پیغمبر کا کٹ جانا ہے. حسین بن علی دنیا میں شہادت کا تاج پہنتے ہیں، یہ پیغمبر کا تاج شہادت پہن لینا ہے. تو پیغمبر کی ایک تمنا یہ ہے اللہ دین کو پھیلا دیا جائے. یہ تمنا اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے. اللہ میرا گھر والا دین باہر پہنچا دیا جائے. یہ تمنا ازواج پیغمبر نے پوری کی ہے. اللہ میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں، یہ تمنا آل پیغمبر نے پوری کی ہے. اب میں سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا اصحاب پیغمبر نے تمنا پوری کر کے پیغمبر کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے. ازواج پیغمبر نے تمنا پوری کر کے گھر والے دین کو باہر پہنچایا ہے. آل پیغمبر نے تمنا پوری کر کے اپنے بدن کو کٹوایا ہے. اصحاب پیغمبر کو بھی دیوبند والے مانتے ہیں، وہ دین پھیلانے والے ہیں. ازواج پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، یہ گھر والا دین باہر پہنچانے والی ہے. آل پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، یہ پیغمبر کی تمنا کے لیے اپنے وجود کو کٹوانے والے ہیں. لیکن دلوں میں فرق سمجھنا، ایک پیغمبر کی وہ تمنا ہے جسے پیغمبر کا مشن کہتے ہیں، ایک پیغمبر کی تمنا ہے جسے پیغمبر کی آرزو کہتے ہیں. آپ جلسے میں آئے ہیں کیوں جی؟ بیان سننے کے لیے. اور اگر جلسے کے بعد کھانے کا اہتمام بھی ہو تو پھر آرزو ہوتی ہے ہم بیان بھی سنیں گے لیکن یار کھانا بھی کھا لیں گے. اگر کھانا نہ ملے اور بیان مل جائے تو بندہ کہتے کھانا تو آرزو تھی، بیان تو میرا مشن تھا، میرا مشن پورا ہو گیا. کھانا نہیں ملتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کھانا مل جائے اور بیان نہ ملے تو بندہ کہتے کھانا تو ملا ہے لیکن آنے کا مشن تو پورا نہیں ہوا. پیغمبر دنیا میں شہادت کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر کٹنے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ پیغمبر کی تمنا ہے. ارے تمنا اور ہے، مشن اور ہے. قرآن خود اعلان کرتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پیغمبر آئے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. بلغ ما انزل، پیغمبر آئے ہیں دین کو غالب کرنے کے لیے. والذی ارسل رسولہ، تو دین کو پھیلانا یہ پیغمبر کا مشن تھا، دین کو غالب کرنا یہ پیغمبر کا مشن تھا. اللہ کے راستے میں کٹ جانا یہ پیغمبر کا مشن نہیں، یہ پیغمبر کی آرزو ہے. اصحاب پیغمبر نے تمنا وہ پوری کی ہے جسے مشن پیغمبر کہتے ہیں. آل پیغمبر نے تمنا وہ پوری کی ہے جسے آرزو پیغمبر کہتے ہیں. جو مشن آرزو میں فرق ہے وہ اصحاب و آل میں فرق ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، جمال صدیق اکبر، جلال فاروق اعظم، کمال علماء دیوبند، سر بکف سر بلند. جو بات میں نے کی بات سمجھ بھی آئی؟ بولتے نہیں سمجھ آئی؟ یا پھر دوہراؤں اس کو؟ میں وہ دلائل اللہ کرے یہ دلائل آپ کو سمجھ آئیں تو پھر ایسا اعتدال مزاج میں پیدا ہوگا کہ پورا دین بھی سمجھ میں آئے گا اور باہمی لڑائی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا ایک طبقہ اصحاب پیغمبر کا، ایک طبقہ ازواج پیغمبر کا، ایک طبقہ آل، بولی ایک طبقہ آل پیغمبر. لیکن میں اب مزید بات سمجھنے لگا. یہ جو ازواج پیغمبر آل پیغمبر ہیں ان کا مشترکہ نام اہل بیت ہے. نہیں سمجھا؟ ان کا مشترکہ نام. اچھا آپ کہیں گے کہ مولانا ازواج پیغمبر آل پیغمبر کا مشترکہ نام اہل بیت کیوں ہے؟ توجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے ان کی نسبت جو بیت کے ساتھ ہے اس لیے اہل بیت کہتے ہیں. ایک گھر کا فرد تو بنا ہے مگر جزو بدن نہیں بنا، اس کو ہم نے ازواج کہہ دیا. ایک آل گھر کا فرد تو بنا ہے لیکن جزو بدن بھی بنا ہے، ہم اسے آل کہہ دیتے ہیں. لیکن ہاں تو اہل بیت نا، توجہ رکھنا. لیکن یہ جو جزو بدن ملا ہے یہ تو گھر والے فرد کی وجہ سے بنا
زمانہ ہے، اگر گھر میں زوجہ نہ آتی تو پیغمبر کی آگے اولاد کیسے چلتی؟ تو بعد والے اہل بیت جو بنے ہیں وہ پیغمبر کی گھر والی کی وجہ سے بنے ہیں۔ میں نے ایک تمہید باندھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے کہا پیغمبر تو منبع اور مرکز ہے، تو جو دنیا والوں کو اعزاز ملے گا وہ پیغمبر کو پہلے ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں پھر اولاد جو اہل بیت بنی ہے تو یہ پیغمبر کی بیوی کی وجہ سے بنی ہے، تو جس کی وجہ سے کو منصب ملا کرتا ہے وہ اعزاز اس کو پہلے ملتا ہے اور بعد والوں کو بعد میں ملتا ہے۔ تو میرے پیغمبر کے بیٹے 4 ہیں، چلیے اس سے پہلے میں چلتا ہوں، میرے پیغمبر کے گھر میں آنے والے جو فرد ہیں ان کی تعداد 12 ہے، ان میں 11 وہ تھے جنہیں محض ازواج کہتے ہیں، اور ان میں 12ویں وہ ہے جسے پیغمبر کی آزاد کردہ پیغمبر کی باندی کہتے ہیں، ماریا قبطیہ ہے رضی اللہ عنہا۔ پیغمبر کے گھر میں آنے والے جو اہل بیت بنے ہیں، نمبر 1 حضرت خدیجہ ام المومنین ہے، نمبر 2 حضرت سودا ام المومنین ہے، نمبر 3 حضرت عائشہ ام المومنین ہے، نمبر 4 حضرت حفصہ ام المؤمنین ہے، نمبر 5 حضرت جویریہ ام المؤمنین ہے، نمبر 6 حضرت میمونہ ام المؤمنین ہے، نمبر 7 حضرت صفیہ ام المؤمنین ہے۔ حضرت صفیہ کا نام بھی زینب تھا، صفیہ کا نام بھی زینب تھا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ عرب میں جو مال غنیمت میں حصہ کسی بادشاہ کو ملتا اسے صفیہ کہا جاتا۔ یہ جو کہ سردار کی بیٹی تھی، مال غنیمت میں پیغمبر کو ملی ہے تو ان کا لقب صفیہ ٹھہرا ہے، وگرنہ ان کا نام بھی حضرت زینب تھا۔ پیغمبر کی بیوی 8ویں نمبر پہ یہ زوجہ زینب بنت خزیمہ ام المؤمنین ہے، پیغمبر کی 9ویں نمبر کی بیوی حضرت زینب بنت جاش ام المؤمنین ہے، پیغمبر کی 10ویں نمبر کی بیوی حضرت ام سلمہ جن کا نام ہند ہے، پیغمبر کی 11ویں بیوی حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، پیغمبر کے گھر میں آنے والی 12ویں اور حضرت ماریا قبطیہ ہے جن کو بادشاہ مصر مقوقس نے بھیجا تھا۔ جب پیغمبر نے ان کے پاس بھیجا ہے، ایک جملہ آپ نے سنا تو ہوگا لیکن یہ شاید پتہ نہ ہو یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ دلدل کا نام آپ نے سنا ہے لیکن دلدل کہاں سے آیا، دلدل کا لفظ کسے کہتے ہیں یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ جب حضرت پیغمبر نے اپنے صحابی کو مقوقس شاہ مصر کے پاس بھیجا ہے، اپنا پیغام رسا کے بھیجا، اس نے پیغمبر کے خط کا احترام بھی کیا ہے، پیغمبر کے خط کو چوما بھی ہے۔ اس مقوقس نے کہا تھا یہ تو میرے علم میں تھا آخری نبی آئے گا، لیکن یہ علم میں نہیں تھا مکہ میں آئے گا، میں سمجھتا تھا شام میں آئے گا۔ میں آپ کا احترام تو کرتا ہوں حضور، میں احترام کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں 2 عورتیں بھیجتا ہوں کہ جو قبط قبیلے میں بڑے معزز شمار ہوتی ہے، ان کی بڑی قیمت ہے۔ اس نے 2 عورتیں بھیجی ہیں، ان میں حضرت ماریا قبطیہ ہے، ان میں حضرت سیرین ہے۔ نمبر 2 اس نے حضور کی خدمت میں 20 سفید کپڑے کے تھان بھیجے ہیں۔ نمبر 3 پیغمبر کی خدمت میں سواری کے لیے گھوڑا بھیجا، اس کو دلدل کہتے تھے۔ یہ پیغمبر کی خدمت میں آنے والا دلدل تھا۔ لوگ نے سمجھا کہ محرم کے مہینے میں جس کو سامنے کے پیٹا جاتا اس کا نام دلدل ہے، وہ دلدل اور تھا جو پیغمبر کو ملا ہے، لیکن غلط نسبت دنیا میں چلی گئی ہے۔ یہ پیغمبر کی 11 ازواج ہے جو پیغمبر کے گھر میں آئی ہے۔ پیغمبر کی پہلی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا۔ یہ پیغمبر کا حرم وہ ہے کہ جن سے پیغمبر کی اولاد یوں پیدا ہوئی۔ نمبر 1 پیغمبر کا بیٹے قاسم پیدا ہوئے، نمبر 2 پیغمبر کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، نمبر 3 پیغمبر کے بیٹے ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ میرے پیغمبر کے بیٹے کتنے ہیں مورخین کا شدید اختلاف ہے، لیکن اس پہ تو اتفاق ہے 3 تھے۔ نمبر 1 قاسم، نمبر 2 ابراہیم، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 ابراہیم۔ بعضوں نے کہا نہیں پیغمبر کے بیٹے 4 تھے، ان میں ایک طیب اور ایک تھا جسے طیب بھی کہتے طاہر بھی کہتے۔ بعضوں نے کہا نہیں پیغمبر کے بیٹے 5 تھے، قاسم عبداللہ اور پیغمبر کے بیٹے 5 تھے، حضرت قاسم عبداللہ اور ابراہیم، نمبر 4 طیب، نمبر 5 طاہر۔ بعضوں نے کہا نہیں پیغمبر کے بیٹے 7 تھے، ان میں طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، مطہر بھی تھا اور مطیب بھی تھا۔ مختلف تعداد تو آئی ہے لیکن مورخین کا جس بات پہ اتفاق ہے یہ طے شدہ ہے کہ پیغمبر کے کم از کم بیٹے 3 تھے۔ نمبر 1 حضرت قاسم ہے، نمبر حضرت عبداللہ ہے، نمبر 3 حضرت پیغمبر کی ماریا قبطیہ سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم ہے۔ قاسم بھی بچپن میں فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی فوت ہو گئے۔ ابراہیم سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے، 16 سال کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ یہ پیغمبر کے لختے جگر دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر کی بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب ہے، پیغمبر کے اس کے بعد بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، پیغمبر کے اس کے بعد بیٹی کا نام
نام حضرت ام کلثوم ہے، نمبر 4 فاطمہ الزہرا ہے، یہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پیغمبر کی پہلی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، اس سے پیغمبر کے 2 ایک نواسی اور نواسا، نواسے کا نام علی ہے، نواسی کا نام امامہ ہے، اور یہ علی وہ تھے جب پیغمبر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے گئے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا پیغمبر کی اونٹنی پہ علی سوار تھے، اور جب پیغمبر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ میں بتوں کو توڑا گیا، پیغمبر کے کندھے پہ سوار ہو کے یہ سوار ہونے والے وہ علی تھے جو پیغمبر کے داماد نہیں، پیغمبر کے نواسے زینب کے بیٹے تھے، یہ علی اور ہے، اور علی المرتضی اور ہے۔ نمبر 2 پیغمبر کی بیٹی امامہ ہے، یہ امامہ وہ ہے حضرت زینب کی بیٹی ہے، اور فاطمہ الزہرا نے علی سے عرض کیا تھا علی میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرے جانے کے بعد میری امامہ سے نکاح کر لینا۔ علی المرتضی نے حضرت امامہ سے نکاح کیا، حضرت فاطمہ کی وہ حضرت فاطمہ کی بہن کی بیٹی لگتی ہے، پیغمبر کی نواسی لگتی ہے۔ نمبر 2 پیغمبر کے بیٹی حضرت رقیہ ہے، ان کا نکاح پہلے عتبہ ابو لہب کے بیٹے سے تھا، اس ظالم نے ابو لہب کے کہنے پہ طلاق دی ہے، پھر ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے ہوا ہے، ان سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا جو بچپن میں فوت ہو گیا۔ پیغمبر کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، جس کا نکاح بعد میں عتیبہ سے ہوا، لیکن عتبہ میں فرق تھا، عتبہ نے طلاق بھی دی ہے اور پیغمبر کی شان میں گستاخی بھی کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا کی اللہم مسلط علی قلب من کلابک، اللہ اس پہ اپنا کو کتا مسلط کر دے۔ عتبہ کو ایک جنگلی شیر نے پھاڑ دیا، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ پیغمبر کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہے، ان میں ایک روایت یہ ہے فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، یہ روایت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرقدہ نے بیان کی ہے، لیکن اس نے بھی طلاق دی ہے۔ پیغمبر کی یہ بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہے، حضرت پیغمبر کے نکاح میں پیغمبر کی یہ بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں آئے تو ایک داماد کا نام ابو العاص ہے، دوسرے داماد کا نام حضرت عثمان ہے۔ پیغمبر کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جن کا نکاح پیغمبر کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے۔ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں 3 لڑکے پیدا ہوئے، نمبر 1 کا نام حسن ہے، نمبر 2 کا نام حسین ہے، نمبر 3 کا نام محسن ہے، لیکن محسن بچپن میں فوت ہو گئے، حسن و حسین زندہ رہے۔ ان کے بطن سے پیغمبر کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، ان میں ایک بیٹی پیدا ہونے والی پیغمبر کی نواسی حضرت رقیہ ہے، یہ جو کہ بچپن میں فوت ہو گئی، عموماً مؤرخین اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ یہ ام کلثوم تو وہ تھی حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت زہرا کی بیٹی ہے، پیغمبر کی نواسی ہے، اور ان سے نکاح حضرت عمر بن خطاب نے کیا ہے۔ عمر بن خطاب نے علی المرتضی سے کہا، قرآن کریم کی آیت ہے فلا انصاب بینہم یوم ولا یتساءلون، قیامت کے دن کوئی نسب کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الا نسبی وسحری، لیکن پیغمبر کے رشتے کام آئیں گے۔ عمر بن خطاب نے کہا علی میری تمنا یہ ہے میں پیغمبر کے دمادی رشتے میں آ جاؤں تاکہ پیغمبر کا خاندان میرا سسرال بن جائے۔ علی بن ابی طالب نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں دی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے ہیں، علی المرتضی کے چچا کے بیٹے اون بن جعفر سے نکاح ہوا، اون بن جعفر فوت ہو گئے۔ ام کلثوم کا نکاح محمد بن جعفر سے ہوا، محمد بن جعفر فوت ہوئے تو ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا۔ ام کلثوم کی وفات ہوئی ہے، پیغمبر کی حضرت فاطمہ الزہرا کی دوسری بیٹی اور یہ تیسری بیٹی اور ہے، نمبر 1 رقیہ جو بچپن میں فوت ہو گئی، نمبر 2 ام کلثوم ہے، نمبر 3 ایک بیٹی حضرت زینب ہے۔ ان کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے چچا کے بھائی عبداللہ بن جعفر ہی سے ہوا، یہ پہلے وفات پائی۔ ان کے بعد ام کلثوم نکاح میں آئی ہے، علی بن ابی طالب کی دوسری بیٹی جو حضرت عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں پہلے گئی تھی، ان کے وفات کے بعد ام کلثوم آئی ہے، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، ان سے ایک بیٹی بھی پیدا۔ میں نے کہا علی بن ابی طالب کی یہ اولاد ہے جن کے پیغمبر کے اہل بیت کہتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کی اور شادیاں بھی ہیں، مجموعی طور پہ علی بن ابی طالب کی اولاد کی تعداد 32 بنتی ہے، جن میں 16 لڑکے ہیں اور 16 بیٹیاں ہیں۔ حضرت حسن بن علی کی تعداد میں اولاد میں 15 بیٹے ہیں اور ان میں 8 بیٹیاں ہیں۔ حسین بن علی کی اولاد میں کہتے ہیں لکھا ہے کہ 9 بیٹیاں ہیں اور ان میں ان کی بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ علی بن حضرت حسین بن علی کی 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے عرض یہ کیا ایک پیغمبر کے اہل بیت میں ازواج ہے، ایک پیغمبر کے اہل بیت میں آل ہے۔ پہلے
پہلے گھر میں بیوی آتی ہے تو بیوی سے اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر اولاد کا اہل بیت کہنا ہے تو پہلے پیغمبر کی بیوی کا اہل بیت کہنا پڑے گا. اگر قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لے لفظ اہل بیت کا تذکرہ اللہ نے پورے قرآن میں 2 مرتبہ کیا ہے. نمبر 1 22ویں پارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اس سے پہلے اللہ نے اہل بیت کا تذکرہ ایک موقع پر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں, ابراہیم کی بیوی بھی بیٹھی ہے, فرشتہ آیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ہے اللہ تمہیں بیٹا دے گا. ابراہیم کی بیوی عرض کرنے لگی اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخٌ, ارے میں بھی بوڑھی ہوگی, میرا خامد بھی بوڑھا ہے, مجھے بیٹا کیسے ملے گا. اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ملائکہ نے یوں کہا تھا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم برکاتہ اہل البیت. اہل بیت کہا تو یہاں 2 ہی فرق موجود ہیں, ایک حضرت ابراہیم ہے, ایک حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ ہے, تو دونوں کو اہل بیت کہہ دیا نا. معلوم اہل بیت کا مصداق پیغمبر کی بیوی ہے. 22ویں پارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے پیغمبر اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو دور کرنے کا فیصلہ فرما لیا. نجاست ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی, یہ پاک ہے, پاک گھرانے کی فرد ہے. حدیث مبارک میں موجود ہے یہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر ام سلمہ کے گھر میں ہے, حضرت پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت حسن کو بلایا, حضرت حسین کو بلایا. فجل لهم بکسائر, ان تینوں کو چادر کے نیچے لے لیا. والی خلفہ, علی پیغمبر کے پیچھے تھے, ان کو بھی چادر کے نیچے لے لیا. پھر پیغمبر نے یوں فرمایا ہؤلاء اہل بیتی, اللہ یہ حسن حسین و علی فاطمہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہے. فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا, اللہ ان کو بھی پاک رکھنا, اللہ ان کے قریب بھی نجاست نہ آنے دینا. تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا قرآن نے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے. پیغمبر نے حدیث مبارک کی وجہ سے اپنی اولاد کو اہل بیت میں شامل کر دیا ہے. اب میں یوں کہوں گا پیغمبر کی بیویوں کو جو بند نے اہل بیت مانا ہے پیغمبر کے قرآن کی وجہ سے, پیغمبر کی بیٹی اور داماد کو اہل بیت مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے. ارے قرآن ماننا بھی ایمان ہے, حدیث ماننا بھی ایمان ہے. قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے, حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے. پیغمبر کی بیوی اہل بیت ماننا ایمان ہے, پیغمبر کی بیٹیاں داماد اولاد کو بھی اہل بیت ماننا ایمان ہے. پیغمبر گھرم کو اہل بیت نہیں کہتا تب بھی بے ایمان ہے, پیغمبر کی بیٹی کو اہل بیت نہیں مانتا تب بھی بے ایمان ہے. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, اگر ذوق تازہ ہو کبھی لفظ اہل بیت پہ غور کرنا. اگر اہل بیت قرآن میں آیا ہے استعمال پیغمبر کے گھر والی کے لیے ہوا ہے. اگر لغت عرب کو دیکھے گا عربی زبان میں لفظ بیتن ہے, بات یبی تو بیتن, بیتن کا معنی ہوتا ہے وہ مکان جہاں پہ رات گزاری جائے. دیانتداری کے ساتھ کہو ارے تمہارا بھائی بھی ہے لیکن رات گزارنے کی جگہ الگ ہے. ارے تمہارا بیٹا بھی ہوگا, رات آرام کی جگہ الگ ہے. بیٹیاں بھی ہیں, رات آرام کی جگہ الگ ہے. لیکن جو بیوی ہے اس کے آرام کرنے کی جگہ وہی ہے جہاں پہ خامد آرام کیا کرتا ہے. تو اہل بیت کا اصل مصداق تو بیوی ہے, دونوں ایک کمرے میں آرام فرمایا کرتے ہیں. تو لغت بھی یہ بات کہتی ہے. میں کہتا ہوں عرف میں بھی دیکھ لینا, عرف میں اہل بیت کسے کہتے ہیں, عرف میں اہل بیت کسے کہتے ہیں. میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, آپ کی مثال دوں گا, آپ روٹ جائیں گے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا جلسہ ہے, آپ آئے تو گھر والوں کو بھی ساتھ لائے. لیکن میں جب آیا تو میرا بیٹا بھی ساتھ تھا, میری بیٹی بھی ساتھ تھی. آپ نے فوراً پوچھا کہ مولانا گھر والوں کو لائے ہیں. میں نے کہا یہ میرا بیٹا اور بیٹی ہے. آپ نے فوراً کہنا حضرت ہم نے بیٹے کا نہیں کہا تھا, ہم نے بیٹی کا نہیں کہا تھا, ہم نے تو گھر والوں کا کہا تھا. تو دنیا جانتی ہے اصل تو بیوی گھر والی ہوتی ہے, بیوی کی وجہ سے اولاد گھر والی بنتی ہے. اہل بیت کا مصداق پیغمبر کی ساری اولاد ہے لیکن بعد میں ہے اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں. اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں. تو میں نے کہا ہم تینوں طبقات کو مانتے ہیں, اصحاب پیغمبر کو بھی مانتے ہیں, ازواج پیغمبر کو بھی مانتے ہیں, آل پیغمبر کو بھی مانتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اصحاب پیغمبر کو ماننے کی بھی توفیق دے, ازواج پیغمبر کو ماننے کی بھی توفیق دے, آل پیغمبر کو ماننے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما, اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, اے اللہ اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اے اللہ شرور و فتن سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا